बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो 11 शाबान से 15 शाबान तक ये सूरत पढ़ेगा उसके 100 साल के गुनाह माफ़ होंगे, उसे साल की इबादत का सवाब मिलेगा। 100 साल की कज़ा नमाजें माफ़ होंगी और 100 साल तक बीमारी नहीं लगेगी इंशाअल्लाह। मोहतरम नादरीन, ये कोई आम दिन नहीं, ये कोई आम अमल नहीं, ये अल्लाह पाक की खास रहमतों का वो दरवाज़ा है जो 11 शाबान से 15 शाबान तक खुला रहता है। अगर कोई बंदा इन दिनों को पहचान ले, इनकी कदर कर ले और इखलास के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाए तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। ये वो अयाम हैं जिनमें अमाल उठाए जाते हैं, फैसले होते हैं और तकदीरें लिखी जाती हैं। मोहतरम नादरीन, 11 शाबान से 15 शाबान तक का ये वक्त दरअसल पूरी ज़िंदगी का रुख बदलने का वक्त है। ये वो दिन है जिनमें अल्लाह पाक अपने बंदों को आवाज़ देता है। कोई मगफिरत मांगने वाला, कोई रिज्क में बरकत चाहने वाला है, बीमारी से शिफा मांगने वाला है, जिसकी ज़िंदगी मसाइल में घिरी हुई है और वो चाहता है कि उसका मुकद्दर बदल जाए। तो नाज़रीन, यही वो दिन है, यही वो रातें हैं जिनमें अल्लाह पाक अपने बंदों की तकदीर में तब्दीली फरमाता है। नाज़रीन मोहतरम, अगर हम 15 शाबान की हकीकत को समझ ले तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि 11 शाबान से 15 शाबान तक की तैयारी क्यों ज़रूरी है। अहादीस में आता है कि 15 शाबान की रात अल्लाह पाक अपनी मखलूक पर ख़ास नज़र रहमत फरमाता है और अमाल का हिसाब लिया जाता है। इसी रात आइंदा साल की तकदीरें लिखी जाती हैं। कौन जिंदा रहेगा, कौन दुनिया से रुखसत होगा, किसका रिज़्क कुशादा होगा, किस पर तंगी आएगी, ये सब फैसले अल्लाह के इल्म में हैं, मगर इस रात इसका ज़हूर होता है। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तकदीर अच्छी लिखी जाए, अगर आप चाहते हैं कि बीमारियों से हिफाजत हो, अगर आप चाहते हैं कि रिज़्क में बरकत हो, दिल को सुकून मिले, घर में खैर आए, औलाद नेक हो, कर्ज उतर जाए, परेशानी दूर हो, तो फिर 11 शाबान से 15 शाबान तक इस अमल को ज़रूर अपनाएं। क्योंकि जो बंदा इस वक्त अल्लाह के सामने झुक जाता है, अल्लाह पाक उस बंदे को खाली नहीं लौटाता। नाज़रीन मोहतरम, कुरान पाक अल्लाह का कलाम है। इसकी हर सूरत में नूर शिफा और रहमत रखी गई है। कुरान की बात सूरतें ऐसी हैं जो थोड़ी सी हैं मगर उनका अजर बहुत ज़्यादा है। इन्हीं में सूरत अखलाक है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कुरान के 1/3 के बराबर है। ये सूरत तौहीद का ऐलान है, ये अल्लाह की वहदानियत का बयान है और यही वो बुनियाद है जिस पर ईमान कायम होता है। मोहतरम नाज़रीन, यही वो मुबारक सूरत है जिसके ज़रिए बंदा अपने रब की पहचान हासिल करता है। यही वही कलाम है जो दिलों को शिर्क की तारीकी से निकाल कर तौहीद के नूर में ले आता है। यही वो पैगाम है जो इंसान को याद दिलाता है कि ना कोई मुश्किल कुशा है, ना कोई हाजित रवा है, ना कोई मालिक है, ना कोई राज़िक है, ना कोई शाफी है, मगर सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू के सिवा। ये सूरत बंदे के ईमान को मजबूत करती है, इसके यकीन को ताज़ा करती है और उसके दिल को अल्लाह की तरफ झुका देती है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अजमत को बयान फरमाया और कुरान के 1/3 के बराबर करार दिया, क्योंकि कुरान का असल पैगाम तौहीद ही है। मोहतरम नादरीन, माह शाबान वो बाबरकत महीना है जिसमें गफलत करने वाले भी मुतवज्जो हो जाते हैं और इबादत करने वाले भी अपनी इबादत में मज़ीद इजाफा कर लेते हैं। ये वो महीना है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह पाक की रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं, मग़फ़िरत की हवाएं चलती हैं और बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको शाबान के महीने में जितने रोज़े रखते देखा, किसी और महीने में नहीं देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है जिसमें लोगों के अमाल रब्बुल आलमीन के हुज़ूर पेश किए जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल रोज़े की हालत में पेश हों। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह महीना किस कदर अजीम है, किस कदर कीमती है और किस कदर अहम है। मोहतरम नाज़रीन, माह शाबान और दरअसल रमज़ान की तैयारी का महीना है। जैसे किसान फसल काटने से पहले ज़मीन को तैयार करता है, ऐसे ही मोमिन रमज़ान से पहले अपने दिल को तैयार करता है।
اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط کرتا ہے تاکہ جب رمضان آئے تو وہ پہلے سے آمادہ ہو چکا ہو۔ ناظرین محترم، 15 شعبان کی رات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس رات کو اللہ پاک کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور مخلوق پر نظر رحمت فرمائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کے نصف شب میں اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور دل میں بغض رکھنے والے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے اور رجوع والی رات ہے۔ محترم ناظرین، بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی رات آئندہ سال کے فیصلے ظاہر کیے جاتے ہیں، کسی کا رزق کشادہ ہوگا، کس پر تنگی آئے گی، کون زندہ رہے گا، کون دنیا سے رخصت ہوگا، یہ سب اللہ کریم کے علم میں پہلے سے ہے، مگر اس رات ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی تقدیر اچھی ہو، اس کا انجام بہتر ہو، اس کا رزق کشادہ ہو، اس کی بیماری دور ہو، اس کی پریشانی ختم ہو، اسے چاہیے کہ وہ 11 شعبان سے 15 شعبان تک اللہ کے سامنے جھک جائے۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی امانت ہے، رحمت ہے اور شفا ہے مومنوں کے لیے۔ یہ وہ کتاب ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، آنکھوں کو روشنی دیتی ہے اور زندگی کو مقصد عطا کرتی ہے۔ جو بندہ قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا اور جو قرآن سے دور ہو جاتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ محترم ناظرین، شعبان کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے رب کو راضی کرو، اپنے رشتوں کو درست کرو، دلوں سے بغض نکالو، حسد چھوڑو، کینہ چھوڑو، کیونکہ جو دل صاف نہیں ہوتا وہ رحمت کا حقدار نہیں بنتا۔ ناظرین محترم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے، رجوع کا مہینہ ہے، گریہ گزاری کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی بندہ ان دنوں میں سچے دل سے رو لے تو اللہ پاک اس کی قسمت بدل دیتا ہے۔ محترم ناظرین، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت ہے اور دعا اللہ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے اور فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ قابل عزت نہیں۔ ناظرین محترم، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوں، اس کی زندگی میں آسانی آئے، اس کے گھر میں سکون آئے، اس کے بچوں میں فرمان برداری آئے، اس کے رزق میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ ان مبارک دنوں کو غنیمت جانے، کیونکہ یہ سال میں ایک بار آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ دن ہیں جن میں تھوڑا سا عمل بہت زیادہ اجر بن جاتا ہے، یہ وہ راتیں ہیں جن میں آنسوؤں کی قدر بڑھ جاتی ہے، یہ وہ لمحے ہیں جن میں رب کی رحمت قریب ہوتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے جھکے اور اپنے رب کو پکارے۔ ناظرین محترم، جو بندہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے سربلندی عطا فرماتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے در پر آتا ہے وہ کبھی محروم نہیں لوٹتا۔ محترم ناظرین، آج اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور نظر آتی ہے۔ کہیں گھریلو جھگڑے ہیں، کہیں میاں بیوی کے درمیان نفرتیں بڑھ چکی ہیں، کہیں ماں باپ اولاد کی نافرمانی سے ٹوٹ چکے ہیں، کہیں بیٹیاں جوان ہو کر رزقوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں مگر بات کہیں نہیں بنتی، کہیں بیٹے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں، کہیں رزق کی تنگی ہے کہ دن رات محنت کرنے کے باوجود برکت نہیں، کہیں قرض ہے جو اترنے کا نام نہیں لیتا، کہیں بیماری ہے جو علاج کے باوجود ختم نہیں ہوتی، کہیں دل کا سکون ختم ہو چکا ہے اور انسان مسکراتے ہوئے بھی اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ حالات ہیں جو انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں، مایوسی دل میں گھر کر لیتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے، دل گھبراتا ہے اور انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید اب اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ مگر یاد رکھیں، یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے کہ وہ بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے، حالانکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ ناظرین، اگر گھریلو جھگڑے بڑھ جائیں، اگر بات بات پر لڑائی ہو جاتی ہو، اگر دلوں میں سختی آ گئی ہو تو سمجھ لیں کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دلوں کو جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔
قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا ہے تو تمہارے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، بے شک وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اس لیے جب دل بگڑ جائیں تو انسان کے در پر نہیں بلکہ اللہ کے در پر جانا چاہیے۔ محترم ناظرین، وہ بیٹیاں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، دعائیں ہیں، مگر دروازے بند نظر آتے ہیں، یاد رکھیں رزق کی طرح نکاح بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کا رشتہ جہاں لکھا ہوتا ہے وہ وہیں جا کر ٹھہرتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ سے جڑ جائے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہی ہے جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، وہی جو غیب سے مدد فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، نافرمان اولاد والدین کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوتی ہے، دل جلتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں اور ماں باپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم نے کہاں کمی کی، مگر یاد رکھیں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نافرمان تھا مگر وہ نبی تھے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کوشش ہماری، دعا اور نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے مایوس نہ ہوں بلکہ ان بابرکت دنوں میں اپنی اولاد کے لیے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ محترم ناظرین، رزق کی تنگی آج ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں محنت بھی ہے مگر برکت نہیں، دن رات کام ہے مگر ہاتھ خالی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین محترم، بیماری کی ایک ایسا امتحان ہے جو انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے، دوا علاج سب ہو جاتا ہے مگر شفا نہیں ملتی۔ یاد رکھیں شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اس لیے بیماری میں اللہ سے تعلق اور مضبوط کر لینا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ تمام پریشانیاں اس بات کی علامت ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اور شعبان کا مہینہ اسی واپسی کا مہینہ ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ پاک اپنے بندوں کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، یہی وہ دن ہے جس میں تھوڑا سا عمل بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ ناظرین محترم، جو بندہ 10 شعبان سے 15 شعبان تک اس عمل کو اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کے گھر میں سکون آ جاتا ہے، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں کشادگی آ جاتی ہے، اس کی بیماریوں میں آسانی آتی ہے، اس کے بچوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور اس کی تقدیر میں بہتری آ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جو بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے در پر دستک دیتا ہے اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ عمل اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ 15 شعبان کی رات اعمال کا حساب ہوتا ہے اور تقدیر کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال کی تقدیر آپ کی تقدیر میں آسانی ہو تو 11 شعبان سے تیاری شروع کریں، کیونکہ بغیر تیاری کے کامیابی نہیں ملتی۔ محترم ناظرین، یہ دن خاص ہیں، یہ راتیں قیمتی ہیں، جو گزر گئی وہ واپس نہیں آئیں گی، اس لیے ان دنوں کو ضائع نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلا شعبان ہمیں نصیب ہی نہ ہو۔ ناظرین محترم، اللہ پاک ہمیں ان بابرکت دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی رحمت سے نوازے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کی تقدیر میں خیر لکھی گئی ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کو 11 شعبان سے 15 شعبان تک کا وہ بابرکت عمل بتاؤں گی جس کو آپ اگر یقین کے ساتھ کر لیں تو اللہ پاک کی رحمت کے دروازے آپ پر کھل جائیں۔ شرط صرف ایک ہے کہ باوضو ہو کر شکر کریں اور دل میں کوئی شک نہ رکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کی کنجی ہے، یہ دل کے زنگ کو صاف کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو قریب کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 1 مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کلمے کی فضیلت یہ ہے، یہ ایمان کی جان ہے، یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، یہ دل کو زندہ کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، یہ قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے، یہ رزق میں برکت کا
सबब बनती है और ये बंदे के हक में अल्लाह के सामने सिफारिश करती है। सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसके बाद आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह 100 मरतबा पढ़ना है। इस्तग़फ़ार की फजीलत ये है कि इससे आसमान से रहमतें नाजिल होती हैं, ज़मीन से बरकतें निकलती हैं, रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाते हैं और बंदे के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये अमल आपको 11 शाबान से 15 शाबान तक रोज़ाना करना है, क्योंकि यही वो दिन है जिनमें तकदीर लिखी जाती है। जो दिन गुजर गए वो गुजर गए हैं, आगे जो दिन बाकी हैं उनको गफलत में न गुजारें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तकदीर बदले तो इन दिनों की गनीमत जान लें। यही वो मौका है जो साल में एक बार आता है। नाज़रीन मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से इबादत फरमाया करते थे, हत्ता कि सहाबा कराम को महसूस होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा शाबान रोज़े से गुजारते थे। इसकी वजह यह थी कि यह महीना रमज़ान की तैयारी का महीना है और अमाल के उठाए जाने का महीना है। मोहतरम नाज़रीन, 15 शाबान की रात को अल्लाह पाक की खास रहमतें नाजिल होती हैं, मगर याद रखें जो बंदा 11 शाबान से तैयारी करता है वही 15 शाबान की रात का असल फ़ायदा उठाता है। अचानक एक रात में सब कुछ नहीं मिलता, बल्कि मुसलसल आजिज़ी और बंदगी से अल्लाह पाक राज़ी होता है। नाज़रीन मोहतरम, ये अमल कोई मुश्किल अमल नहीं, 5 से 7 मिनट में हो जाता है, मगर इसका अजर 100 साल की इबादत के बराबर है। इसका अजर 100 साल के गुनाहों की माफ़ी है और 100 साल तक बीमारी से हिफाजत है, मगर शर्त यह है कि यकीन हो। अब आखिर में आप सब से गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इस खैर में शामिल हो सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी बाबरकत वीडियोस आपको मिलती रहें। इंशाअल्लाह ताला कल अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।